والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج یہ اجتماع احباب کی محبتوں سے یہ تشریف آوری مخلص موحد نوجوانوں کا یہ انتظام، یہ سب میرے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. ہم یہاں تک پہنچے، یہ دن دیکھنے کو ملا، یہ محفل نصیب ہوئی. مخلص موحد سامنے ہیں، تشریف فرما، میں حاضر ہوں. اس نعمت پہ اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نالائقوں کو، کمزوروں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے اس سے زیادہ نعمتوں کا مستحق بنا دے. جو نوجوان اور ان کے سرپرست یہاں اخلاص سے، جد و جہد سے، بڑے صبر سے دین کی محنت کر رہے ہیں، میں ان کی محنت کی عظمت کو، ان کے خلوص کی بڑائی کو انتہائی مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ان کی جوانیاں، ان کی ہمتیں سلامت رکھے، ان کو اللہ اور زیادہ توفیق عنایت فرمائے. آج کا یہ دور ایک ایسا دور ہے جس میں ساری دنیا ایک دوسرے کو جاننے کے حوالے سے سمٹ کے بڑی چھوٹی ہو گئی ہے. ذرائع ابلاغ، رسل و رسائل اتنے زیادہ ہیں، دنیا کے ایک کونے کی خبر دوسرے کونے پہ ایک سیکنڈ میں پہنچ رہی ہے.
وہاں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے جن لوگوں کا ذرائع ابلاغ پہ کنٹرول ہے وہ چیزیں بھی ان تک پہنچا رہے ہیں ذرائع ابلاغ کے کنٹرول کی وجہ سے جو بس میں ہوتا ان لوگوں کے جن تک پہنچائی جا رہی ہے تو وہ کبھی ان کے قریب بھی نہ پھٹکتے. آج کا ٹی وی ڈش اینٹینا مسلمانوں تک وہ کچھ پہنچا رہا ہے جو مسلمان سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، دیکھنا تو کجا رہ گیا. یہ شہزادی ڈیانا اس کا حادثہ ہوا ہے. ساری دنیا کے ٹی وی، ساری دنیا کے اخبارات، ساری دنیا کے رسل و رسائل اسی کام میں لگے ہوئے تھے. شہزادی ڈیانا، شہزادی ڈیانا، شہزادی ڈیانا ساری دنیا دیکھ رہی تھی. کسی مولوی کے بس کی بات نہیں کہ اس کو روکے کہ کیوں شہزادی ڈیانا کا اتنا شور ڈالا جا رہا ہے. ساری دنیا کے ریڈیو اور ٹی وی اس پہ فکس لگے ہوئے ہیں. یہ ابھی مدر ٹریسا انڈیا میں وہاں اس نے خدمت کی ہے. کل پرسوں سے ٹی وی ریڈیو ساری دنیا کے لگے ہوئے ہیں اسی دھیان میں مدر ٹریسا یہ ہے، مدر ٹریسا یہ ہے، مدر ٹریسا یہ ہے. چینل بک کرائے ہوئے ہیں کچھ جماعتوں نے، کچھ لوگوں نے، وہ اپنے چینلوں پہ اپنا سب کچھ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. کوئی انہیں روک نہیں سکتا. زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی برائی کو روکنا چاہے نہیں روک سکتا. اچھائی، نیکی، دین، سچ یہ تو نہ کبھی کسی سے رکا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ قیامت تک رک سکے گا. برائی کو پہنچانے والا شیطان ہے اور نیکی کو پہنچانے والا رحمان ہے. یہ دو قوتیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی چیز کو روک سکے. چل رہا ہے سلسلہ. بس کی تو پوچھئے، میرا بس چلتا ہو تو میں پاکستان سارے سے ٹی وی باہر نکال دوں. میرا بس چلے تو میں کسی گھر میں وی سی آر نہ چلنے دوں. میرا بس چلے تو میں کسی قبر کا سجدہ نہ ہونے دوں. میرا بس چلے تو میں چکلے بند کر دوں. میرا بس چلے تو شیطانیت پاکستان سے بھاگ جائے. لیکن یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. یہ کائنات کے مالک کا فیصلہ ہے. دنیا میں حق و باطل کی کشمکش رہنی ہے. وکھرا وکھرا اے جہنمی تے اے جنتی، اے قیامت جا کے ہونا. دنیا تے کام مکس ہی چلنا ہے. میں قرآن سنا دیا رہنا ہے، لوگا گانے گاندے رہنا، یہ کام چلتا ہی رہنا ہے. اللہ کریم ہمیں اس زمرے میں شامل رکھے، اس ٹولے میں شامل رکھے، اس گروہ میں شامل رکھے جو رحمان کے بندوں کا گروہ ہے اور جو آج کے زمانہ میں محمد کے سچے غلاموں کا گروہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دور میں جب پوری دنیا کی قوتوں پہ اور تصادم پہ نظر جاتی ہے تو آج ایک تصادم دنیا میں یہ ہے کہ اسلام کا نام بھی کچھ قوتیں پسند نہیں کر رہی. نفس نام اسلام کا یہ پوری دنیا کی ایک جنگ ہے. امریکہ ہے اور سب طاقتیں ہیں. زور لگ رہا ہے کہ اسلام کا نام مستقبل میں خطرہ بن گیا ان کے لیے. اور دوسرا پہلو دنیا کا یہ ہے کہ جو قوتیں اسلام کے نام کو مٹانے پہ لگی ہیں ان کا اپنا معاشرہ مذہبی لحاظ سے کوئی مذہبی معاشرہ نہیں ہے. مذہبی جنون اور مذہبی جنگ تو ان لوگوں کو لڑنی چاہیے جو خود مذہبی ہوں. لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ اسلام کے نام کو برداشت نہ کر سکنے والے خود کوئی کٹر عیسائی ہیں
نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آج یورپ میں گرجے بک رہے ہیں، پورے یورپ میں گرجوں کی قیمت پڑ رہی ہے، گرجے بک رہے ہیں. اور بک کیسے رہے ہیں؟ یوں نہیں کہ گرجا کو ایک فرقہ خرید کے اسے اپنا گرجا بنا رہا ہے اور دوسرا فرقہ اپنا بنا رہا ہے. نہیں، گرجے جو عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں وہ اس طرح بک رہے ہیں یورپی معاشرے میں، عام کھلا کوئی بھی خرید لے گرجوں کو، اس لیے کہ پادری کہتے ہیں کہ یہاں کوئی عبادت کرنے آتا نہیں، خالی عمارتیں پڑی ہوئی ہیں، ہم ان کو کیا کریں. چنانچہ گرجے بک رہے ہیں، خریدنے والے وہاں سینما بنا رہے ہیں، خریدنے والے گرجوں کو نائٹ کلب بنا رہے ہیں، خریدنے والے گرجوں کو کیا میں لفظ استعمال کروں، مسجد میں جو بنانا چاہتے ہیں بنا رہے ہیں. یہ ہے یورپ کے مذہب کے ساتھ لگاؤ کی کیفیت. یہاں ہم کتنے بھی کمزور مسلمان ہیں لیکن کوئی ہماری مسجد کو خرید کے تو دیکھے. یہی ایک چیز ہے جو یورپ کے لیے خطرے کا باعث ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گرجے بکھ رہے ہیں لیکن مسلمان گئے گزرے ہوتے ہوئے بھی اپنی مسجد پہ آنچ نہیں آنے دیتے. یہ مستقبل کے خطرے کی بات ہے. چنانچہ جہاں بین الاقوامی سطح پہ اور سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں مزید کمزور کرنے کے لیے اور مستقبل میں جو خطرہ ہے اسلام کے نام سے اس کو مٹانے کے لیے، میں بڑے خلوص دل سے اور بڑے اندر کے جو مجھے اندر ایک ادراک ہے اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، باقاعدہ وہ طاقتیں جو اسلام کے نام سے مستقبل کے خائف ہیں، آج کے چودھری میرے توحیدی ساتھیوں، سچی بات ہے، پوری دنیا کے تصادم کے حوالے سے حقیقت بتانا چاہتا ہوں، وہ اس کوشش میں ہیں، اس محنت میں ہیں، سرمایہ لگا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے آپس کے جو ان کے اختلافات ہیں، مسلمان کہلانے والوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں، ان کو وہاں تک پہنچا دیا جائے کہ یہ آپس میں لاڑ 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 لڑ کے ان کی حالت یہ ہو جائے کہ یہ خود ہی لڑ لڑ کے ایک دوسرے سے پژمردہ ہو کے یوں ہو جائیں کہ ہمیں ان کو مارنا نہ پڑے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مار ڈالیں. یہ آج کی سپر طاقتیں چاہتی ہیں اور آپ کے متعلق سوچتی ہیں اور وہ فیصلے کر رہی ہیں اور وہ سرمایہ خرچ کر رہی ہیں. اسی سرمایہ کا یہ کرشمہ ہے جو آج ہمارے ملک میں سنی اور شیعہ کی کشمکش اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے. یہ بین الاقوامی سازش کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں اگلے دنوں ایک میٹنگ میں شریک تھا، بات چھڑ گئی ہے. وہاں ایک مولانا نے صدر پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم علماء کا وفد لے کے صدر پاکستان کے پاس گئے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی تھی فرقہ واریت کی. تو صدر پاکستان نے خود کہا، وہاں یہ شیعہ سنی کی لڑائی چل رہی تھی، تو صدر پاکستان نے کہا علماء کرام میں صدر ہوں، میرے پاس بہت سی اطلاعات پہنچتی ہیں، آپ سنی شیعہ اختلافات اور قتل و قتال مٹانا چاہتے ہیں، آنے والے 15-20 دنوں یا کم از کم مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد اس ملک میں بریلوی دیوبندی کی لڑائی بھی اسی سطح پہ شروع ہونے والی ہے جس سطح پہ سنی اور شیعہ کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ فیصلہ ہو گیا ہے. علماء کرام جائیے بند یہ تاکہ یہ لڑائی شروع نہ ہو سکے دیوبندی بریلوی کی اس طرح کی جس طرح کی لڑائی شیعہ اور سنی کی ہو رہی ہے. یہ باقاعدہ اوپر سے فیصلہ ہو کے آیا ہے اور یہاں کچھ لوگ لنگوٹ کس رہے ہیں، وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ اس ملک میں بریلوی اور دیوبندی کی لڑائی پیدا کی جائے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس کے چند دنوں کے بعد ربیع الاول کے پروگرام شروع ہونے والے تھے. تو باقاعدہ اوپر سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ موقع مناسب ہے، جو دو فرقے ٹھیک نہیں لڑ رہے ان کو لڑانے کے لیے ربیع الاول کے میلادوں کے پروگراموں کو استعمال کیا جائے تاکہ ان کو لڑایا جائے آپس میں خوب طرح. میں سمجھتا ہوں اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے، ہماری تمام تر غلطیوں کے باوجود ابھی وہ مہلت ختم نہیں ہوئی جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اس مہلت کے حوالے سے ہم بچے چلے جا رہے ہیں، وگرنہ یہ پوری دنیا کی نظریں، میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج کی اسلامی دنیا میں
پاکستان کو یہ فخر ہے کہ یہاں مولوی جتنی آزادی سے دین پہ گفتگو کرتا ہے، پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک میں مولوی اتنا آزاد نہیں ہے۔ یہاں مختلف حوالے کے لوگ، سیاسی تعلقات رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، بات چھڑ گئی ہے۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں، جنرل ضیاء الحق کا دور مولوی کی عزت تھوڑی سی اور بڑھا گیا، مولوی کچھ مضبوط ہوا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، اور ضیاء الحق کے جرموں میں سے ایک جرم یہ تھا، جو اس کے جرائم تھے جس کی وجہ سے اسے مارا گیا، اس کا ایک جرم یہ تھا کہ اس نے مولوی کو اس ملک میں مضبوط کیا اپنی پالیسی کی وجہ سے، مولوی کا مقام بلند کیا۔ پاکستان ساری اسلامی دنیا میں اس لحاظ سے ایک ممتاز ملک ہے کہ یہاں مولوی طاقتور ہے، یہاں مذہبی جماعتوں کی ایک قوت ہے، یہاں دینی حلقوں کا ایک اثر ہے، یہاں مولوی بات اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ لوگوں سن لو، ایران اور سعودی عرب سے بانٹنے والوں، نہ ایران میں مولوی آزاد ہے اتنا، نہ سعودی عرب میں آزاد ہے جتنا پاکستان میں آزاد ہے مولوی۔ اور یہ بات یورپی دنیا کو کھٹک رہی ہے کہ مولوی کا منہ بند کریں کسی طرح۔ اور آئیے اگلی بات سنیے، ہم تو شاید یہ فیصلہ یہاں نہیں ابھی کر پا رہے کہ بہت سارے فرقوں میں سے کون سا فرقہ سچا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں اور دنیا کے مسلمانوں کے پاس تو شاید مہلت نہیں، ان کو تو روٹی کی فکر نے ستائے ہوا ہے، دھیاں چھڑیاں، جنانیاں چھڑیاں، بہناں چھڑیاں، رب جانے تیز جانن اپنی عزتاں آپ سنبھالن۔ ہم تو سب نکلے ہوئے ہیں دولت کمانے، کوئی یورپ جا رہا ہے، کوئی مشرق وسطیٰ جا رہا ہے، کوئی افریقہ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے۔ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، گھروں کے گھر خالی پڑے ہیں، بستیوں کی بستیاں خالی پڑی ہیں، عورتیں مرد سب گئے ہوئے ہیں یورپ دنیا کمانے۔ ہم تو دنیا کمانے کی فکر میں اتنے ہیں، ہر محلے میں ہر گلی میں مسجدیں ہیں لیکن نمازی کوئی نہیں، مسجدوں کی کثرت ہے، نمازی نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدوں کو نمازی مل نہیں رہے، اور جو نمازی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ نمازی ہوتے ہوئے کاروبار میں جھوٹے ہیں، نمازی ہوتے ہوئے بددیانت ہیں معاملات میں، نمازی ہوتے ہوئے حرام خور ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، نمازی ہوتے ہوئے ان کا کردار وہ نہیں جو ایک نمازی کا ہونا چاہیے۔ نمازی کا تعارف قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہاں لوگوں، نماز روکتی ہے برائی سے، نماز روکتی ہے منکرات سے، نماز روکتی ہے فحاشی سے، نماز روکتی ہے بغاوتوں سے۔ یہاں نمازی باغی ہیں اللہ اس کے رسول کے، یہاں نمازی لوگوں بے حیا ہیں، وہ بے حیا نہیں جن کے گھروں میں وی سی آر چلتے ہیں اور انڈیا کی فلمیں چلتی ہیں، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں اور جو بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ فلمیں دیکھتے ہیں جو ایک شریف آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا نمازیوں کے گھروں میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا نمازی جھوٹ نہیں بولتے؟ لوگ یہ نہیں کہتے پاکستان کے یار بے داڑیے جڑے نے وہ تو ہے ہی ہے نے بھیڑے پر داڑیاں لے بھی حدہ مکائی ہوئی ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اللہ لوگوں، پوری دنیا پہ ایک ہمارا وجود ہے مسلمان ہونے کے ناطے، ہمارا مسلمان ہونا کھٹکتا ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم نمازی بھی ٹھیک نہیں، ہم حاجی بھی ٹھیک نہیں، ہم روزے دار بھی ٹھیک نہیں، ہم صدقہ بھی ٹھیک نہیں کرتے، تو پھر ہم مسلمان کہاں سے ٹھیک ہیں؟ پھر ہم مومن کہاں سے ٹھیک ہیں؟ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ان فرقوں میں سے دیکھیں کون سا فرقہ سچا ہے، کون سا فرقہ جھوٹا ہے، جو سچا ہے اس کے ساتھ چلیں۔ وقت ہی نہیں ہے اتنا ہمارے پاس، دکان سے فرصت نہیں، تجارت سے فرصت نہیں، سیاست سے فرصت نہیں، اور یہ بدقسمتی ہے اس دور کے مسلمانوں کی کہ ان کے پاس فرصت نہیں اور جاہل ملا کی موج بنی ہوئی ہے۔ بس ٹھیک ہے، پتہ تو لوگوں نے ہے کوئی نہیں، جہاں کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہاں ہی تو فراڈیا فراڈ کرے گا، وہاں ہی تو دھوکے باز دھوکہ کرے گا، وہاں ہی تو جناب والا جھوٹ بولنے والا لٹیرا آپ کو لوٹ سکے گا۔ اگر مسلمان جانتا ہو کہ سچا مرشد کون ہوتا ہے تو پھر
ٹھگ اور ملنگ کیوں میری بیٹی لے کر بھاگ جائیں؟ اگر سچا مسلمان جانتا ہو کہ سچا مولوی کون ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ ہمارے امام کیوں بنے جنہیں نماز کے فرائض سے واقفیت بھی نہیں ہے؟ اگر سچا مسلمان جانتا ہو کہ میرے دین کی بنیادیں کیا ہیں تو پھر مولوی اس قوم کو ہیر رانجھے اور سونی مہیوال ساری زندگی سنا سنا کے کس اسلام کی طرف لے جانے پہ لگا ہوا ہے؟ بدبختی یہی ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہم دین کو سمجھے اور اسلام کو سمجھے. ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، مست ہیں دنیا کے دھندوں میں، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ پاکستان کا مسلمان یہ نہیں پہچانتا کہ کون سا فرقہ سچا ہے. ایک بات کہہ دی جاتی ہے، اے مولوی فرقے باز نے اے لڑان لگ گئے نے، ادھر جاؤ تو مولوی کہندا میں سچا، ادھر جاؤ تو مولوی کہندا میں سچا، اس مسیتی جاؤ تو کہندا میں سچا، اس مسیتی جاؤ تو کہندا میں سچا. مولوی پتہ ہی کچھ نہیں لگن دیندے، اسی تے مسیتی جانا ہی چھڑ دیتا، قصہ ہی مکا سڑیا ہے. یہ فیصلہ کیا ہے میرے پاکستان کے مسلمان نے. اوے لوگوں پتہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ مستقبل میں اسلام کا نام بلند نہیں ہونے دینا. اور غور سے سنو، غور سے سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو. پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے حکمران، پاکستان کے سیاستدان وہ تو نہیں سمجھتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے یہ تجزیہ کرنے کے لیے کہ سچا فرقہ کون سا ہے، اس کی یہاں عظمت قائم کی جائے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ اور اس کے ساتھی تحقیق کر چکے ہیں، وہ جان چکے ہیں، انہوں نے ٹیمیں بٹھائی ہیں، انہوں نے تجزیے کیے ہیں، انہوں نے آپ کی کتاب سامنے رکھی ہے، انہوں نے آپ کی نبی کی زندگی سامنے رکھی ہے، ان کے سامنے تمہاری تاریخ ہے. وہ باقاعدہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ پہچان چکے ہیں کہ سچے مسلمان کون ہیں اور فراڈی اور بے نام کے صرف نام کے مسلمان کون ہیں. ان کے پاس فہرستیں بن چکی ہیں اور میں الحمدللہ دھڑلے سے کہتا ہوں ان کی نظر میں، ان کی تحقیق میں اس خطے کا سب سے بڑا مجرم دیوبندی ہے. اور ہم دیوبندی ہیں، ہم یہ جرم قبول کرتے ہیں. ہمیں امریکہ سے لڑنا آتا ہے، ہم سپر طاقتوں کو جواب دے سکتے ہیں، ہم دیں گے، ہم دیں گے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس سائنس ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس زور ہے، ان کے پاس در ہے، ان کے پاس حکومت ہے تو وہ ہمیں دبا لے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. کیوں لوگوں کیوں؟ میرے پاس قوت کیا ہے؟ میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں میری قوت ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید. میری دوسری قوت سن رہے ہیں دھیان سے یا نہیں؟ شاید حیرانے ہوں گے کہ مولوی نے کی گلاں شروع کر دیتی ہیں. سنیے گا ذرا توجہ سے. میری قوت نمبر 1 اللہ کی کتاب ہے. میری قوت نمبر 1 پکا لیجیے سبق. میری قوت نمبر 1 اللہ کی کتاب ہے. یہ میری وہ قوت ہے جس کے بل بوتے میں پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں. کسی کے پاس میری کتاب جیسی کتاب ہے تو لاؤ مقابلے میں. یہ میری وہ قوت ہے جس سے پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں. آج امریکہ کے پاس، آج یورپ کے پاس، آج سپر طاقتوں کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑا فن ہے، بڑا علم ہے، بڑے دارالکتب ہیں، بڑی لائبریریاں ہیں، بڑے تھنکر ہیں، بڑے ادیب ہیں، بڑے فلسفی ہیں، بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے بڑے انعام بٹتے ہیں، بڑے اونچے اونچے قد کے جن کا نام ادب کی دنیا میں بڑے اونچا اونچائی سے لیا جاتا ہے اور لوگ ان کے حوالے دیتے ہیں. یہ ساری کائنات کے یورپ آج اپنے ادیب، علم اور سائنس اکٹھی کر لے، پورا قرآن نہیں میرے قرآن کی ایک سورج جیسی کوئی سورت تو مقابلے میں لا کے دکھا دے. یہ میری قوت ہے.
پہچانو مسلمانوں اپنی قوت کو. میری قوت سونی مہیوال کے قصے نہیں. میں کمزور ہو گیا ہوں سونی مہیوال کے قصے میں الجھ کر. میں کمزور ہو گیا ہوں زلیخا کے قصوں میں الجھ کر. میں کمزور ہو گیا ہوں ہیر رانجھا دے شیرا چ الجھ کے. میں کمزور ہو گیا ہوں حافظ صاحب کے دیوانوں تک محدود ہو کر. لوگوں میری قوت اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ساری کائنات نے کفر نے زور لایا ہے, آج تک میرے قرآن دا ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہیں سکیا, قیامت تک بدل نہیں سکتا. اللہ یہ میری قوت ہے. نمبر 2 میری قوت جس کے بل بوتے میں آج پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہوں. نمبر 2 میری قوت میرا سچا قائد, میرا سچا پیر, میرا سچا مرشد, میرا سچا محبوب, میرا سچا سید, میرا سچا رہنما, میرا سچا لیڈر, میرا سچا امام, میرا سچا بڑا, میرا سچا عظیم رہنما محمد الرسول اللہ. آج پوری کائنات کو چیلنج ہے, جاؤ دنیا والوں ماما پرت پر تجمل عظمتہ پرت پر تخلیق لین, جاؤ سارے مل کے میرے محمد دے قدمہ دی خاک جیا کو بندہ تے بڑھا کے یہ میری 2 قوتیں ہیں. رہنما میرا محمد ہے, دلیل میری اللہ کی کتاب ہے. ان 2 قوتوں کے مقابلے کی قوت کائنات کے پاس نہیں ہے. لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم دولت زیادہ اکٹھی کر کے جیت لیں گے تو یہ غلطی ہے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ سائنس میں ترقی کر کے جیت لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. اگر یہ سمجھتے ہو کہ ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ کے جیت لیں گے تو یہ بھول ہے. اگر یہ سمجھتے ہو اسلام کا مزاج ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے ٹیکنالوجی نہیں چاہیے, نہیں میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمیں دنیا کو کہنا چاہیے ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے, جو روکنا چاہتا ہے روک لے, ہم نہیں رکیں گے, ہم نہیں مانتے, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. میں اس قوت کا قائل ہوں. ہمارے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے, ہائیڈروجن بم ہونا چاہیے, ہاں ہمارے پاس قوت ہونی چاہیے, ہمارے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, ہمارے پاس خلا کی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ. لیکن کیا اس سے ہم دنیا فتح کریں گے؟ نہیں. اسلام کا مزاج درویشانہ مزاج ہے. یہ جب بھی دنیا پہ چھایا ہے یہ قرآن اور سنت سے چھایا ہے, کسی اور حوالے سے نہیں. آج بھی اگر ہم نے جنگ جیت لی ہے, آج بھی اگر ہم نے دنیا کا فاتح بننا ہے, جو ہمارا مقدر ہے, جو ہمارا حق ہے, جو ہم ہیں, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے, تو 2 بنیادیں ہیں, اللہ کی کتاب اور میرے محمد کی شخصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ میرا قرآن میری ساری بیماریوں کا علاج ہے. میرا قرآن میری ساری کمزوریوں کا خاتمہ ہے. میرا قرآن میرے سارے اندھیروں کی روشنی ہے. میرا قرآن میری ساری پستیوں کا خاتمہ ہے. میرا قرآن میری ساری گراوٹوں کا دفیہ ہے. میرا قرآن ساری طاقتوں کے سامنے میری وہ دیوار ہے جس سے دشمن سے ٹکرا کے پاش ہو سکتا ہے. لوگوں سن لو میرے اندھیرے قرآن کے بغیر ختم نہیں ہو سکتے. میری بیماریاں قرآن کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. میری بے بصیرتی قرآن کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. میرا چھوٹا قد قرآن کے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا. میری شکست قرآن کے بغیر فتح سے نہیں بدل سکتی. میری جہالت قرآن کے بغیر علم کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتی. اور سن لو میں حکمران ہوں, میں حکمرانی کے لیے پیدا ہوا ہوں. اگر میں نے حکمرانی کرنی ہے تو میرا دستور قرآن ہونا چاہیے, اس کے بغیر میں حکمران نہیں بن سکتا. اللہ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جن کو سمجھ آ رہی ہیں ہاتھ کرے کریں. ماشاءاللہ. ماننے کو کون ہے جو یہ کہتا ہو میں قرآن نہیں مانتا؟
بریلویوں سے کہے قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کہیں گے مانتے ہیں۔ شیعوں سے کہے قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کہیں گے مانتے ہیں۔ اہل حدیثوں کو کہو قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کہیں گے مانتے ہیں۔ دیوبندیوں سے کہو قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کہیں گے مانتے ہیں۔ نیچریوں سے کہو قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے، کہتے ہیں مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ مرزائیوں سے کہو جنہیں غیر مسلم اقلیت دستور میں قرار دے چکے ہو، ان کو کہو قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، وہ کہیں گے مانتے ہیں۔ زبانی طور پہ تو ہم سب قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کیا اتنا کہنے سے قرآن ماننے کا حق ادا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ قرآن اپنے لفظوں سے لے کر اپنے بیانوں تک مجھ سے ماننے کے لیے کچھ اور تقاضے کرتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، غور کیجئے گا، لفظوں کی بات شروع ہونے لگی۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، کوئی بھی کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اب لفظوں کی بات ہونے لگی۔ ہاں، جن کو ہم نے کتاب دی وہ لوگوں، یتلونہ حق تلاوتہ، یوں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت ہے، یوں تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ لوگوں یوں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے والے تو کرتے ہی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، جن کو ہم نے کتاب دی یوں تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ کیا کہنے، تلاوت بھی عام نہیں، لفظوں کی ادائیگی بھی عام نہیں، جیسی چاہے کر لو، حق کا تلاوت، یوں تلاوت ادا کر دیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ لوگوں گپ نہیں مار رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں بھائی، سن رہے ہو دھیان سے؟ کون سے پارے کی آیت ہے قاری صاحبان؟ اللہ سے پارا، شاباش، حافظ، اللہ سچا حافظ بنائے، دونوں سچا عالم بنائے، مجاہد بنائے۔ جن کو ہم نے کتاب دی یوں تلاوت کرتے ہیں جس طرح لوگوں حق ہے تلاوت کا۔ ایک لفظ ہے اللہ نے کمال کر دیا، تو پتہ لگتا ہے اللہ کا کلام ہے جی۔ یہ میرا باپ ہے، کسی کو کہیں یہ میرا باپ ہے، کہنا اور بات ہے، باپ ماننا اور بات۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ میری والدہ ہیں، کہنا اور بات ہے، ان کو والدہ ماننا جی۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، بیوی میری کو میں نے بڑا چیک کیا، مجھے تو کوئی اس میں غلطی، کوئی خطا، کوئی خامی نظر نہیں آئی، لیکن میری ماں ناراض ہے، کہتی ہے اس کو چھوڑ دے، اسے گھر سے نکال دے۔ بڑا میں چیک کیتا، یا رسول اللہ، کوئی گل نہیں لبدی ایسی جس وجہ نال کٹ دیں۔ سن رہے ہو؟ ایک صحابی کہتا ہے میں نے چیک کیا ہے بیوی کو، جی عام آدمی نہیں، یا رسول اللہ دیکھا میں نے، پرکھا میں نے، مجھے تو کوئی بات نظر نہیں آئی، اس کی وجہ سے میں چھوڑ دوں؟ ماں کہتی ہے چھوڑ دے چھوڑ دے، یہ چنگی نہیں تیرے وقت۔ یا رسول اللہ میں نے بڑا غور کیا، مجھے تو کوئی ایسی خرابی نظر نہیں آئی، میرا دماغ تو کہتا ہے میرے لیے اچھی ہے، اچھی ہے، اماں کہتی ہے اچھی نہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو، کیا کروں یا رسول اللہ؟ اور سن رہے ہو آج کل کے ماں باپ کو شکوہ سانو پتر چھڑ گیا، پال 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 پال۔ جن لوگوں نے اللہ دی کتاب چھڑ دیتی ہوئی انہوں نے پتر بھی انہوں نے نہیں رہن دے، جن لوگوں نے اللہ دی کتاب نو کنڈ دے دیتی ہوئے انہوں نے پتر انہوں نے وہ بھی کانڈی دین گے انہوں نے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ سن رہے ہیں؟ زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ سستی سستی نظر آنے لگی ہے یا مستی ہو گئی ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یوں تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق کا میں نہ بتانے چلا ہوں۔
کہنا یہ میری اماں ہے، یہ میری ماں ہے، ہاں یہ زبان سے کہنا ہے میری امی ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ بعض تے ایڈے چول ہوندے نے ماں نو ماں مننا مشکل ہو جاندا ہے انہاں کے، ماں بیچاری غریب ہے، غریب کرتا بندہ ہے، اتفاق ہوا وڈا بندہ بن گیا، افسر بن گیا، ماں کو ماں نہیں مانتا، گھر نہیں آنے دیتا، بےعزتی ہو جائے گی میری۔ بعض تو ایسے حرامزادے بھی ہیں، ان کو تو خیر چھوڑیے، یہ تو کوئی خال خال ہیں، کہنے کو تو سب لوگ کہتے ہیں یہ میری اماں، یہ میری امی، یہ میری ماں، ٹھیک ہے، لیکن آؤ دیکھیو ماں دا کی حق ہے، ماں مننا کنج ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے بڑا پرکھا ہے، بڑا پرکھا ہے، مجھے تو کوئی خرابی نظر نہیں آئی، لیکن میری اماں کہتی ہے بیوی تیری اچھی نہیں، اسے چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جو ماں کہتی ہے اس پہ عمل کر۔ اور سن رہے ہو کہ صوفیو تسی نہ جا کے جنانیاں طلاقاں دے چھڑیو، اج کل دیا ماواں بھی اونجدیاں ماواں نہیں تے جنانیاں بھی اونجدیاں جنانیاں نہیں، ذرا توازن رکھنا پیندا، اسی اونج دے مسلمان نہیں نہ ہے جس طرح دے وہ مسلمان سن، وہ تو ایسے مسلمان تھے، ایسے مسلمان تھے، وہ تو ایسے مومن تھے، ہر ایک ان میں سے سچا پکا مومن، جی ہر ایک ان میں سے سچا پکا، اتنا پکا اتنا پکا اتنا پکا، اوے اللہ خود دعائیاں دیتے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے لوگو منن والے تے پہلے بھی منو بڑے ہوئے نے، اگو بھی بڑے آن گے، لیکن اے لوگو سچے پکے مومن اے ہوئی جے جڑے دن رات میرے محمد دے ارد گرد بیٹھے ہوندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں کہ صوفی نہ پکے بن جائے، جا کے شروع ہو جاؤ میری میرے ماں خلاف لہذا کڈو کرو، نا 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 نا، بات سنانے چلا تھا ماں کا کیا حق ہوتا ہے، ماں نو ماں مننا گنجے، ہاں اس طرح تو شاید نہ مان سکو لیکن اس طرح تو ماننا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ماں گالاں کڈے تاں، ماں زیادتیاں کرے تاں، ماں چنڈا مارے تاں، پروفیسر ہوئے تے ہوندا رہو، وکیل تے ہوندا رہو، بیرسٹر تے ہوندا رہو، وزیر تے ہوندا رہو، اوے سن بادشاہ تے ہوندا رہو، وزیر اعظم تے ہوندا رہو، صدر تے ہوندا رہو، اے سارے منصب ایک پاسے تے ماں دی وجی ہوئی جتی ایک پاسے۔ اللہ اللہ، کوئی نہیں سبحان اللہ ٹھیک نہیں جے کیتی، بس کر دینا میں ڈھیلی ڈھیلی سبحان اللہ ہوئی تے تقریر تے پنجابی سب ماشاءاللہ کر دیتی ہے، میں ہن تقریر تے کوئی نہیں کردا پیا، اندی حق پہ ادا کرنا نوجواناں دی محبت دا اللہ حق ادا کرن دی توفیق بخشے من۔ اے لوگو میں مانتا ہوں یہ کہنا آسان ہے، کہنے نو پالنا مشکل ہے، کہنے نو پورا کرنا جی۔ اور سن دیو پہ اللہ کہندے نے جنوں ماں منیا جے، جنوں باپ منیا جے، وہ سختی بھی کرے، وہ زیادتی بھی کرے، جواب دینا تے کجا، جواب دینا تے کجا، جواب تے چلو نہیں دیتا، مقابلہ تے نہیں کیتا، سختی تے نہیں کیتی۔ اور سن دیو پہ دل دیا گلنا نہ لگلا فکرے دا ترجمہ سنیو، قرآن دا لفظ ہے لا تقل لہما اف۔ جی 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 سنیو تو صحیح، ماں منن دا مطلب کی ہے، باپ بننے کا مطلب کیا ہے؟ لا تقل لہما اف، چنڈا پہنیاں نے پیاں، جتیاں پہنیاں نے پیاں۔ لوگوں بڑا بندہ بننا سوکھا نہیں ہوندا جی۔ میں اپنے بچپن ہی دیکھے ابا جی نے تقریر کر کے آنا، 3 دن 4 دن لگ جانے، بڈھی ماں نے تنگ پیا ہونا، گھبریا ہونا، ایک کوئی پتر ساری زندگی پالیا سی، اور کوئی دولت ہی کوئی نہیں سن، دیر لگ جانی ابا جی نو، ساری دادی اما نے گھبرا جانا، کالیا پی جانا، دعاواں کرنی، اتھرو بگنے، اللہ سونا تیری رحمت نے دیر کیوں لائی ہے، میرا پتر کیوں نہیں آوندا پیا۔ ابا جی نے جس لئے آنا سدھا جانا، اما جی نو غصہ چڑھیا ہونا، انہاں والاں تو پھڑ لینا ابا جی تھلے کھچنا، جنہ ماں نے کھچی جانا ابا جی نے سر نیواں کیتی جانا، بولنا بھی نہیں اگوں، آپو غصہ ٹھنڈا ہونا، جس لئے ٹھنڈا ہو جانا، ایک کے وال پھڑ پھڑ کے کھچ دینے پہ، ایک کے پھڑ کے منہ چومنا شروع کر دینا، پیار کرنا شروع کر دینا،
رحمتاں وسن لگ پئی لا تقل لهما اف جواب دینا تے کجا سن دیو پہ ماں منن دا ایک مثال پہ دینا جواب دینا تو کجا گالی کے بدلے گالی دینا تو کجا لا تقل لهما اف چانڈ نل مکے نل درد ہوئے ہائے بھی انج دی نہیں کرنی ہائے بھی انج دی نہیں کرنی کہ ہائے نل بھی ماں سمجھے شاید پیا نفرت دا اظہار پیا کردا ہے نا 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 اگر ہائے بھی نکل دی ہے زبردستی تے انج دی نکلے کہ ماں سمجھے پتر نو سواد پیا ہوندا میری جتیاں دا ماں ہی نہیں مننا جے بے ادبی والا اوف نہیں تے کرنا بے ادبی والی ہائی نہیں کرنی اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے جی ماننے کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں او امت مسلمہ کہنے کو تو یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں کہنے کو عیسائی بھی کہتے تھے ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں وہ تورات کو مانتے تھے یہ انجیل کو مانتے تھے قرآن انہیں اہل کتاب بھی کہتا ہے کتاب والے قرآن کی کہندا ہے یہودیاں نو عیسائیاں نو اہل کتاب کتاب والے قرآن بھی کتاب والا کہتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں یہ بے ایمان میرے قرآن میری کتاب نال بے ایمانیاں کردے نے اللہ سونا کی بے ایمانیاں کیتیاں نے اللہ کہندے نے جیڑیاں کتاب اللہ دیاں گلاں سن کے لوگ خوش ہوندے نے لوگ چندے دیندے نے لوگ نذرانے دیندے نے او آیتاں تے سناندے نے لوگاں نو تے جڑیاں آیتاں سنیا لوگاں نو غصہ لگدا ہے میری کتاب دیاں او آیتاں نہیں سناندے او کتاب والے او مولوی جڑے میری کتاب دیاں آیتاں چھپاندے نے سناندے نہیں اوے میں اللہ دا فیصلہ سن لو اولئک یلعنہم اللہ وَيَلَّنُهُمُ اللَّاعِنُونَ انہاں مولویاں تے میں اللہ دی لعنت میاں اج کل دے مولویاں دی گل نہیں کردا میں تے کو آکھے مولویاں نو گال پہ کردا یہودیاں دی گل پہ کرنا عیسائیاں دی گل پہ کرنا ہاں اللہ کہتے ہیں چھپاتے ہیں میری کتاب کی آیتوں کو ماننے کو تو مانتے تھے او محمد کی امت او میرے محبوب کی امت صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دو پیار سے محبت سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او میری امت تسی ساریاں تو ودھیا امت ہو توجہ ہے جے تسی ساریاں امتاں تو تھوڑا پیغمبر ساریاں پیغمبراں تو بول پو ناراض ہو میرے نال ناراض ہو اللہ دی کتاب نال تے نہیں ناراض ایمان دے وعدے نال تے نہیں ناراض تسی ساریاں تو سوہنی تے چنگی امت ہو تہاڈا پیغمبر سب تو سوہنا پیغمبر ہے تہاڈی کتاب سب تو بولو تو صحیح جی جنت تہاڈا درجہ ساریاں تو اونچا درجہ ہے جی ٹھیک ہے وہ تو تہاڈی تعریف پہ کرنا تو مننی چاہیے نا تم سب سے بہترین امت ہو تمہارا پیغمبر پیغمبروں کا امام ہے پیغمبروں کا تاج ہے پیغمبروں کی لاج ہے پیغمبروں کی عزت ہے پیغمبروں کی فخر ہے پیغمبروں کی شان ہے پیغمبروں کی آن ہے پیغمبروں کی بان ہے پیغمبروں کی پیغمبری کی تصدیق ہے پیغمبروں کی نبوت کی معراج ہے پیغمبروں کی صداقت کی تائید ہے اگر اس کے منہ سے کسی پیغمبر کا نام نہ نکلے بطور پیغمبر تو اس کی پیغمبری پکی نہیں ہوتی کوئی نہیں سمجھ آئی بڑی ساری گل کر سڑی ہے سبحان اللہ کر دے ہی کوئی نہیں اللہ اللہ جی یوں پیغمبر تے 1 لاکھ تو زیادہ 1 لاکھ تو بعض 2 لاکھ 2.5 لاکھ بھی لکھ دے نے چھوٹی جنی روایت 1 لاکھ دی تو ہے ہی ہے 1,24,000 اتنے پیغمبر لیکن قرآن میں جن کے نام آئے اور دوسرا فکرہ سنیے گا قرآن میں جن کے نام آئے اور لیکن قرآن میں جن کے نام آئے اور دوسرا فکرہ سنیے گا قرآن میں جن کے نام آئے اور جب یہ قرآن میرے محمد کی زبان سے نکلا ان پیغمبروں کے نام قرآن کے حوالے سے جب میرے پیغمبر کی زبان پہ آئے ان کی نبوت پکی ہو گئی
ان کی نبوت ان کی نبوت اور پچھلے ایک باری بھی نہیں بولے ان کی نبوت ان کی نبوت آج جن پیغمبروں کا نام بطور پیغمبر قرآن کے حوالے سے اور سننا اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا، آج جن پیغمبروں کا نام میرے پیغمبر کی زبان سے قرآن کے حوالے سے نکلا ہے، جو اسے پیغمبر نہ مانے وہ کافر، جو انہیں پیغمبر نہ مانے جو انہیں پیغمبر نہ مانے جو انہیں پیغمبر نہ مانے، جن پیغمبروں کا نام اگرچہ وہ پیغمبر ہوں میرے قرآن کے حوالے سے میرے پیغمبر کی زبان سے نہیں نکلا، چاہے اپنی جگہ پیغمبر ہوں لیکن میرے پیغمبر کی زبان سے قرآن کے حوالے سے ان کا نام نہیں نکلا، کوئی انہیں نہ مانے تو اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اسے کافر کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیغمبر کے منہ سے نام نکلے تو نبوت پکی ہو، نبوت یقینی ہو، نبوت سچی ہو، نبوت پختہ ہو، ہاں جی نبوت پکی ہوئے اور تا پکی ہوندی ہے جے نام نکلے قرآن دے حوالے نال میرے محمد دی زبان تو صلی اللہ ہو، میرا پیغمبر پیغمبروں کا امام، میرا پیغمبر پیغمبروں کا سید، میرا پیغمبر پیغمبروں کا خاتم، میرا پیغمبر پیغمبروں کا امام رسول، میرا پیغمبر اے لوگو مجھے کہنے دو دوسرے پیغمبر امتیوں کے پیغمبر ہیں، میرا پیغمبر پیغمبران دا پیغمبر ہے، تکبیر شان رسالت جدا اینا اونچا پیغمبر ہوئے جنا ایدا اونچا پیغمبر ہوئے او دی کتاب بھی اونچی ہوئے، او دی کتاب اونچی ہونی چاہیے کہ نیوی ہونی چاہیے جی اونچی ہونی چاہیے، اے لوگو نہ ایسی کوئی امت، نہ ایسا کوئی پیغمبر، نہ ایسی کوئی کتاب، نہ ایسا کوئی پیغمبر، نہ ایسی کوئی امت، نہ ایسا کوئی نہ، میرا قرآن وکھرا، میرا پیغمبر وکھرا، میری عزت وکھری، کہہ دو میری عزت میری عزت میری عزت وکھری، میری شان وکھری، کیوں جی کیوں میرا پیغمبر وکھرا، میرا قرآن میرا قرآن میرا قرآن بول دے نہیں ہوں میں بس کر دینا، پھر امید اللہ چاہ نہیں دینا وقت اتے تسی بول دے نہیں ہو وقت اتے دوویں خرابیاں ہوئیاں پئیاں، اللہ 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 سنیے گا، میری کتاب سب سے اونچی، میرا پیغمبر سب سے اونچا، اس لیے میں سب سے ایتھو ہی گل شروع کی تھی، میری کتاب سب سے، میرا پیغمبر سب سے، پیغمبراں چ میرے پیغمبر نال دا پیغمبر کوئی نہیں، کتاباں چ میرے کتاب دی نال دی کتاب کوئی نہیں، اس واسطے امتاں چ میرے نال دا بندہ بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہیں گل سمجھ آئی رہی، کتاب میری اونچی، مومن کوئی چھوٹی کتاب والا میرے تو اگے لنگ جائے پھر سواد تے نہیں نا، پھر میرے پلے کی رہ جائے، ہاں لوگو میری کتاب اونچی، میرا پیغمبر اونچا، اس لیے مجھے سب سے اونچا ہونا ہے، سب سے بولو سب سے چھوٹی کتاب والے بھی اپنی کتاب نو اپنے زمانے دے اندر کنڈ دین، چھوٹی کتاب والے اپنے زمانے دے اندر اپنی کتاب نو، میری کتاب دیاں گلاں نہیں، میرے مولوی دیاں، آج کل دے مسلمان دیاں نہیں، چھوٹی کتاب والے اپنے زمانے میں اپنی کتاب نو پشت دیننا تے پتہ جلا کی دہائیاں پاندے نے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، اے لوگو جن لوگوں نے میری کتاب نو کنڈ دیتی، میں بھی اللہ نے دھکا مار کے انہوں نے منتراں تے جنتراں تے کھوٹیاں تے موٹیاں دے پیچھے لا دیتا، تیرے گھر 10 جن نے
تیرے گھر بھی جنڑیاں نے، تیرے گھر 100 بھوت وڑ گئے نے، تیرے گھر ڈینا دا ڈیرا لگ گیا ہے، تیرے اتنے کسی نے جادو کر دیتا ہے، تیرا دودھ بند کر دیتا ہے، تیری نس بند کر دیتی ہے، دے تویز، دے منتر، دے جنتر، دے جھوٹیاں روایتاں، ہاں جی ہاں، دے موضوع روایتاں، دے جھوٹیاں کہانیاں۔ اللہ کہندے نے انہاں میری کتاب نو کنڈ دیتی، میں اللہ دی حفاظت نے انہاں نو کنڈ دے دیتی۔ جدوں میری حفاظت نے کنڈ دیتی، لگ کے جنتراں پیچھے، لگ کے منتراں پیچھے، لگ کے تعویذاں پیچھے، لگ کے ٹوٹکیاں پیچھے، لگ کے کڑکیاں پیچھے، لگ کے جھوٹیاں روایتاں پیچھے، لگ کے موضوع کہانیاں پیچھے۔ موضوع کہانیاں جھوٹی روایتوں کے پیچھے لگ جانے والی امت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جی انجام یہ ہوتا ہے دنیا دے کتے بن جاندے نے، پھر جڑا حال کتیاں دا ہوندا ہے انہاں دا انہاں کتیاں تو بھی بھیڑا حال ہو جاندا ہے۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ دی کتاب نو کنڈ دتی جنہ کل او پہنچ کے اللہ دی لعنت تے، اج تے جائز نہ ہویا۔ پھر کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی پتہ لگتا پیا کہ نہیں لگتا پیا؟ اے دسو جنہ بندیاں سونا غلاف سوا کے، سونی چولی چھڑا کے، سونی الماری چ قرآن رکھ کے بڑا سجا کے رکھیا ہویا ہے، کنڈ ادھر نہیں کر دے، لتاں ادھر نہیں کر دے، وہ تے بڑے پکے مسلمان نے نا۔ جے تے انہوں کھول کے پڑھن، او دے معنی تے غور کرن، او دے اتے عمل کرن، پھر تو ظاہری ادب بھی کسے کام دا، پھر تو مسلمان، پھر تو پکے مومن۔ تو جو زندگی بھر کھولنا نہیں، پڑھنا نہیں، سننا نہیں، سوچنا نہیں، کدی کو مردہ بڑھ گیا تو کرائے دا مولوی لیا وہ تو قرآن بخشوا چھوڑو بس اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ نہ وہ جاہلو قرآن مردیاں وتے نہیں جیندیاں وتے آیا ہویا ہے۔ کیا غلط استعمال شروع کر دیا؟ اللہ 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 اللہ، اے لوگو قرآن نو کر دینا تے کجا سننا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یتلونہ حق تلاوتی، یتلونہ حق تلاوتی، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن کی تلاوت کا حق ہے۔ کی کراؤں یہ چھڑیا رہا کم تے مکڑوں تے ہی نہیں آنا، اصل تے نمبر 2 والے پاسے جانا چاہنا ہوں، اشارے کر کے چلے۔ تلاوت ہو تو یوں ہو، سنیو، تلاوت ہو، سن رہے ہو؟ تلاوت ہو، تلاوت ہو، ذرا زور نہ لاکھو تاکہ میں دساں کہ جی یوں ہوئے، بول دے ہے کوئی نہیں۔ تلاوت ہو، یوں ہو، کیسے ہو، کیسے ہو، کیسے ہو؟ تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے۔ حالت علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا، انسان تے انسان رہ گئے، جنہ دی ٹولی لنگ دی جاندی ہے پئی، جنہ دی ٹولی لنگ دی جاندی ہے پئی، آواز پئی انہیں کننا چ۔ چلو بھائی نیڑے چلیے، کوئی کشش تے بڑی آواز سنیے۔ فلما حضروا، سن دے ہو پہ، فلما حضروا، جب قرآن کے پاس حاضر ہوئے، قاری کے پاس جو پڑھ رہا تھا، نزدیک آئے، نیڑے لگے، انصتو، ایک دوجے نو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، زبان نہ بند کر لو۔ قرآن کی تلاوت کا ادب، جہاں کو قرآن کرنے والا تلاوت کر رہا ہو، سننے والے سن رہے ہوں تو ان کی زبان نہیں ہلنی چاہیے، بند زبان، بند زبان۔ انصتو، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اللہ کہنے نے ہے جن سن، شیطان سن، لنگ دیا قرآن دی آواز پئی، نیڑے ہو گئے، نسے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 نیڑے ہو کے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، غور نال سنو۔ جدو انج سنے نے، پڑھن والا جدو انج پڑھدا سی پیا، سنن والے نیڑے پہ آندے نے، ہائے پڑھن والا انج پڑھے، سنن والے اپنے کماں نو جاندے ہون تے کم چھڈ کے نیڑے لگ جان، کم چھڈ کے جی
پرانے زمانے کی بات کہوں تو یوں کہوں گا، انج پڑھو جس طرح میرا محمد پڑھتا ہے، انج تلاوت کرن والے انج تلاوت کرن جس طرح ابو بکر صدیق تلاوت کرتا ہے۔ ہاں ساری کہانی کیا سناؤں، آؤ مجھے کہنے دو، پاکستان میں تلاوت کرنے والے یوں تلاوت کریں جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری تلاوت کیا کرتا تھا، تلاوت کرنے والے یوں کریں جس طرح عنایت اللہ شاہ بخاری تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے والے یوں کریں جس طرح قرآن کی تلاوت غلام اللہ خان شیخ القرآن کرتا تھا، یوں تلاوت کرنے والے تلاوت کرے۔ اولئک یؤمنون بے، اینا منیا جے پڑھن والے انج پڑھن ایمان دی نشانی ہوندی ہے، سنن والے کنج سنن جی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، زبانہ بند کر دین، کان نہ لا کے سنن، ہر پاس توجہ ہٹا دین، ادھر کان لا دین، رزلٹ کی نکلے گا لعلکم ترحمون۔ آئے 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 آئے، سچا تلاوت کرے ایمان پھٹدا ہے، سچا سنے اللہ دی رحمت وسدی ہے۔ کیا کہنے، قرآن چشمہ ایمان ہے، تلاوت کرنے والا ایمان دے چشمے تو جام ونڈدا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کی ہویا ہے؟ توجہ ہے؟ بس کر دیا، تھک گئے ہوتے ہیں۔ وقت کی ہویا ہے؟ 12 نہیں ہویا جی، وقت تے مقدر پہ بھائی۔ اللہ اللہ، سنیے گا ذرا، پڑھنے والا یوں پڑھے کہ ایمان کا چشمہ جاری ہو جائے، سننے والا یوں سنے کہ رحمت دیاں بارشاں وس پہ۔ وہ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے لوگو، ہو سکتا ہے قرآن سچا سنیے، رحمت دیاں بارشاں وسدیاں نے، قرآن سچا سنائیے، ایمان دا چشمہ پھٹدا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں، قرآن دی سچی تلاوت ہوئے، ایمان دے جام بٹدے نے، قرآن سن والے سچا سنن، اللہ دی رحمت وسدی ہے، رحمت وسدی ہے۔ کیوں اللہ سنا، کیوں اللہ سنا؟ اللہ کہندے نے، اوے لوگو میں قرآن اتاریا انجے کہ رحمت للمومنین، رحمت للمومنین، رحمت للمومنین، رحمت للمومنین، رحمت للمومنین، زور نہ لاکھو منو سواد آوے ذرا، رحمت للمومنین، رحمت للمومنین، ایمان والے آواتے رحمت ہے، منو منن والے آواتے رحمت ہے، میرے محمد دے غلام آواتے رحمت ہے، قرآن سینے لان والے آواتے رحمت ہے، مومن آواتے رحمت ہے، مومن آواتے رحمت ہے۔ اے لوگو اگلا فکرہ سنیو، اگلا فکرہ سنیو۔ نمبر 2 گل لان لگی جے، قرآن مومن آواتے، توجہ ہے جے، توجہ ہے، دل دی کھڑکیاں نال، قرآن مومن آواتے رحمت ہے، توجہ ہے، قرآن مومنہ وات رحمت ہے۔ اگلا فکرہ سنیو، قرآن توجہ، بہ جاؤ صوفیو، بہ جاؤ ذرا، بہ جاؤ اللہ سے لیو، اور صوفیو بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ، قرآن مومنہ واسطے، توجہ میرے اللہ، صوفی آندے جاندے رہن گے، انہاں دا کام یہی ہوندا ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے، قرآن مومنوں کے لیے جی، جس مومن کی جھولی، توجہ ہے، جس مومن کی جھولی اولاد سے بھرنا چاہوں، بغیر رحمت دے بھر دینا، اوتھے رحمتاں دی اڑیاں لوڑا کوئی نہیں ہونی، اولاد تے سب نو دینا، کتےاں نو بھی دینا، بندیاں نو بھی دینا، کافراں نو بھی دینا، بے ایماناں نو بھی دینا، ایمان والیاں نو بھی دینا۔
کوٹھیاں دینا چاہتے دے دین، کوئی رحمتاں والی گل نہ ہوئے تے نہ ہوئے، ہاں دولتاں دینا چاہتے دے دینا، لیکن جدو کسے مومن دی جھولی میں رحمتاں نال بھرنا چاہواں نا، او دا سینہ قرآن نال بھر دینا، او دی زندگی قرآن نال بھر دینا، رحمت کوئی ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ نمبر 2 سنیو ہون، قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے جی، کنہ واسطے؟ کنہ واسطے؟ کنہ واسطے؟ مومنہ واسطے رحمت ہے، ہاں لوگو قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے، توجہ کریو، قرآن مومنہ واسطے رحمت ہے، تے جدوں میں ساری کائنات نو اپنی رحمت دی لپیٹ وچ لین دے فیصلے کیتے، ایک مومنہ نو رحمت دتی، مومنہ نو رحمت دین لگا تے قرآن دتا، تے جدوں ساری کائنات نو رحمت دی لپیٹ وچ لین لگا تے محمد گھلیا، ختم نبوت، عظمت صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، قرآن میری رحمت ہے، محمد دی زبان چوں آئے تے میری بشارت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ قرآن میری رحمت ہے، محمد دے بولنا وچوں آئے تے میری بشارت ہے، قرآن میری رحمت ہے، اے لوگو محمد دے قدموں وچوں نکل کے آوے، عمل بن کے آوے تے بشارت بن جاندا ہے، قرآن نو مننا اوکھا، قرآن نو پڑھنا اوکھا، قرآن نو سننا اوکھا، قرآن نو سنانا اوکھا، میرا کلام سی اوکھا تے ہونا چاہیدا سی، لیکن جس دن اے لوگو قرآن محمد دی زبان بنیا سوکھا ہو گیا، کی ہو گیا؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی گل میں؟ قرآن محمد دی زبان بنیا سوکھا ہو گیا، نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے؟ اللہ اللہ سناندا رہا آیتاں تے کتھے دی کتھے گل ٹر جائے گی، ایک آیت دا حوالہ دین، انما بھی قرآن بڑے زوراں نال آندا ہے، ہوں بہت انما سنا تے ایتھے ہی پھس جاؤں گا، لوگ آکھن گے اختلافی مسئلے بیان کرنے لگ پے، انما انا بشر مثلکم انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے انما دا کردار ہے، انما ہے کردار ادا کرن آندا ہے، اللہ 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 اللہ، سن رہے ہو؟ اوہو انما اتھے آ کھلوتا ہے، انما یسرناہ، انما یسرناہ، پکی گل تحقیقی گل، اور کوئی گل نہیں ہے، کوئی گل ہے کہ اللہ سنا یسرناہ بلسان کا، قرآن اوکھا سی، قرآن مشکل سی، میرا کلام سی، وڈے دا کلام سی، نہ سمجھ آنے والے دا کلام سی، جدا اول پتہ نہیں لگدا، جدا آخر پتہ نہیں لگدا، جدا منڈ پتہ نہیں لگدا، جدا ماند پتہ نہیں لگدا، جان والا اینا اونچا گیا ہے، اینا اونچا گیا ہے کہ دہائیاں پیاں نے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کتنا اونچا گیا ہے، ساری تشریح ممکن نہیں آئی تھی تقریر ہے، دو لفظوں آکھن گا، نہ اتنا اونچا کو آج تک جا سکیا نہ قیامت تک جائے گا، کوئی متحمل ہی نہیں اتنا نیڑے ہو سکے میرے مولا دے، جتھے جان والا گیا ہے اپنے آتے دہائیاں پیاں کعبہ قوسین او ادنا، جی انج لگتا ہے جس طرح کعبہ قوسین دا فاصلہ بھی دسن والے نو بہتا لگن لگ پیا ہے، فٹافٹ کہندا ہے او ادنا، ہائے قرآن تیرے انداز تو قربان جا، پہلی گل تے ایسی کعبہ قوسین ہے، وہ لوگ ہوئی کمان ہوندی ہے نا، وہ دے دو کونے ہوندے نے نا، جنہ دو کونیاں فاصلہ ہوندا ہے نا، ان نیڑے ٹر گیا جان والا، بیان کرنے والے نو انج لگدا ہے شاید بہتا فاصلہ ہو گیا ہے، فوراً اصلاح ہوندی ہے، او ادنا، نہیں اس تو بھی نیڑے، جنہوں آکھے نا نہیں ہوئے اس تو
بھی نیڑے، اینا نیڑے گیا جان والا، اینا نیڑے گیا، اللہ 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 دہائیاں پہ گیاں، اوہا الی عبدہ ما اوہا، جڑیاں گلاں اس دن ہویاں نے او اس بندے نال ہی ہو سکدیاں نے، کسے ہور نال نہیں ہو سکدیاں، وہ کوئی ہور سن ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، اچھا جی اینا اچھا گیا، اینے نیڑا گیا، اینیاں خاص گلاں ہویاں، واپس آئے ابو بکر پوچھ دے نے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں، صدیق اکبر پوچھ دے نے، اینا دور جان والے اللہ نو تکیا جے کہ نہیں، ایڈی دور گئے ہو، ایڈی نیڑے گئے ہو، اللہ نو بھی دیکھا جے کہ نہیں؟ سونا جواب دیندا ہے جے کچھ تکیا ہے تے ہی کہہ سکنا نور نرا ہو، ایک روشنی نظر آئی ہے، اگو دی کو پوری حقیقت کو پورا ادراک ہے کی میں دساں، یہی کہہ سکنا نور نرا ہو، ایک روشنی تکی ہے، بعض محدثین نو پڑھتے ہیں نور انارا، ایک روشنی ہے میں انہوں کی تک سکنا وا، جی ایک فکر ہے، بعض انہوں انجو پڑھ دینا، بعض انہوں انجو پڑھ دینا، ود تو ود ایک روشنی تکی ہے، جی کائنات دا سب تو نیڑے جان والا آکھے میں ایک روشنی تکی ہے اور کچھ نہیں دس سکدا، او جدو بولے ہر کوئی کہیں سمجھے، پھر ایڈا پیچیدہ ذات وہ بولے ہر کوئی کہیں سمجھے، اوے لوگو کلام میرا سی، کلام میرا سی، جڑی میں آیت پڑھی سی ادھر آ جاؤ، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ، اگر میں کتاب لکھی لکھائی بنی بنائی لپٹی لپٹائی فرشتیاں نو دے کے سونے غلاف چاڑ کے سونیاں چولیاں چاڑ کے سونیاں لکھائیاں کر کے سونیاں کتابتاں کر کے او جڑیاں کتابتاں عرشاں تے ہونیاں سن او کو ماڑیاں سن، او جڑیاں چولیاں عرشاں تو چڑھنیاں سن او کو ماڑیاں سن، او جڑے غلاف اوتھے چڑھنے سن او کو ماڑے سن، اوتھے غلاف چڑھ دے اوتھے چولیاں چڑھدیاں اوتھے کتابتاں ہوندیاں اوتھے تحریراں ہوندیاں اوتھے جلداں بندیاں اوتھے سب کچھ بندا، فرشتے لے کے آندے تیرے حوالے کر جاندے، ہاں ہاں اینا کچھ بھی ہوندا تے پھر بھی کافراں کہنا سی ان ھذا الا سحر مبین، اے تے جادو ہے تے جادو ہے، اے رہنا سی مننا اوکھا ہو جانا سی، اینو مننا سوکھا بنان وتے قرآن دا ایک ایک حرف تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ بنا دیتا ہے، اللہ اللہ، قرآن دا ایک ایک حرف اور بولیے لوگوں کی بنا دیتا ہے، تیری زندگی دا لمحہ بنا دیتا ہے، نظراں والے تیری زندگی دے لمحات دیکھن تے قرآن نظر آندا ہے، قرآن دے فکرے دیکھن تے محمد نظر آندا ہے صلی اللہ، قرآن دے لفظ دیکھن تے سونے دیاں زلفاں نظر آندیاں نے، قرآن دے فکرے دیکھن تے سونے دا سینہ دسدا ہے، قرآن دے کلمے دیکھن تے سونے دا حرم دسدا ہے، قرآن دے لفظ دیکھن تے سونے دا یار دسدا ہے، قرآن دی آیتاں دیکھن تے سونے دا غار دسدا ہے، قرآن دے نزول ویکھن تے سونے دا سفر دسدا ہے، قرآن دے انقلاب دیکھن بار بار آیتاں دیکھن تے سونے دیاں فتحاں سامنے آندیاں نے، قرآن دیاں مثالاں دیکھن تے کلمہ طیبہ دیاں تشریحاں عروج تے آندیاں نے، قرآن دے لفظاں دے نال محمد دیاں تصویراں بننیاں نے، محمد دے لمحات نال قرآن نظر آندا ہے، قرآن دے کلمات نال محمد نظر آندا ہے، اوے لوگو ہویا کہ قرآن وکھرا ہوندا تے اوکھا سی، محمد وکھرا ہوندا نہیں، ایتھے نہیں میں کہہ سکتا اوکھا سی، نہیں نہیں نہ نہ نہ، پھر کدی آیا تے وضاحت کراں گا، انج وکھرا وکھرا کام ڈھکدا نہیں سی، جوڑ لگا جوڑ
کل دے سونے چ، کل دے سچے وچ، کل دے سچے وچ، کل دے محبوب وچ، کل دے اونچے چ، کل دے آلہ چ، کل دے نرالے وچ، کل دے دیانتدار وچ، کل دے امانتدار وچ، کل دے بے مثالی بے حیا وچ، کل دے بے مثالی بے کردار، ہاں بے عیب کردار والے سنو سن، کل سب کچھ بے مثال سی، سونا سی، قرآن آیا، قرآن آیا، قرآن بنیا، رلیا اندر رلیا سینے گیا، کل دا سچ قرآن دے حوالے نال نکلیا، کل دا سچ قرآن دی دیانتاں نال نکلیا، کل دا دیانت قرآن دے حوالے نال آئی، کل دی حیا قرآن دے لفظاں نال آئی، جب سب دا کل دا سونا اج قرآن بن کے آیا تے بن گیا جمال محمد، بن گیا جمال مصطفیٰ، بن گیا جمال احمد، بن گیا جمال رحمت للعالمین۔ ہاں جدو قرآن محمد دی زندگی بنیا، جدو قرآن محمد دی سیرت بنیا، جدو قرآن محمد دی صورت بنیا، جدو قرآن محمد دا مکہ بنیا، جدو قرآن محمد دا حرم بنیا، جدو قرآن محمد دا غار بنیا، جدو قرآن محمد دا یار بنیا تے کی ہویا؟ اجی بن گیا جمال محمد، جمال محمد بندا گیا، بشرناہ لتبشر بہ المتقین، لتبشر بہ جی 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 اس نقطے ہوتے زور دینے لگا تو پتہ نہیں گل کتنے جائے، دو لفظ کہہ جانا، لڑتے لوگ کل بھی مرتے تھے جہاد کے رستے میں، مر جاتے تھے، بڑی عزت ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن جب قرآن جمال محمد بنا تو صرف یہ نہ رہا کہ کل کے شہید قوموں کو زندہ کر جاتے ہیں، آج دہائی پڑھنے لگی کسی اور کو، صوفی ہو، ولی ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، جو ہوتا رہے، سب کے عمل قیامت کے دن تلیں گے، لیکن اب قرآن جمال محمد بن گیا ہے، جس نے شہادت پائی اس کی تول نہیں ہوگی، قیل ادخل الجنہ لتبشر بہ نہیں جس تو عموم کی بات ہے، قرآن جمال محمد بنا، قرآن دہائیاں دیتا تھا، عام بات تھی، جو ایمان لائیں، جو آو کریں، جو نصرو کریں، جو جہاد کریں، جو صدقہ کریں، جو مومنوں کو پناہ دیں، جو ہجرت کریں، وہ سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے گناہوں کی میں آج بخشش کرتا ہوں، چاہے وہ کل گناہ کریں، چاہے وہ 100 سال بعد کریں، میں آج معافیاں دیتا ہوں، ان کے لیے رزق کریم ہے، عزتوں والا رزق ہے، عزت قربان، رزق قربان، ایمان ان کے پاس، میری ہر شے ان پہ نچھاور۔ قرآن نے عام بات کی، جب جمال محمد قرآن بنا تو دہائی پڑھنے لگی، ابو بکر فی الجنہ، نعرہ تکبیر، شان قرآن، تاجدار ختم نبوت، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ نہیں، عمر، عثمان، ابو بکر تو تھے ہی کل کے چودھری۔ جب قرآن جمال محمد بننے لگا تو لوگوں اعلان ہونے لگا، بلال جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ مجھے اپنے آگے آگے محسوس ہو رہی، لتبشر بہ